موت کے بعد زندگی، اور ایک اور بات جو کہ اس کتاب کے اندر اس سلیم بن قیس نے درج کر دی، جو کہ شیعہ مذہب اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، ان کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ حضرات اپنے عقائد اپنی کتابوں سے ثابت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کے عقائد وضاحت کے ساتھ نہیں ملتے، جو کہ کچھ اچھی صفات یا کچھ بری صفات قرآن مجید کے اندر کہیں ایسے بیان کر دی گئی ہیں، ان کو انہوں نے ایمانیات کے طور پر یا قرآن مجید میں نہیں ہیں، احادیث میں مختصر ہیں، تو ان کو انہوں نے اپنے عقائد بنا کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کہ یہ عقائد ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث میں کسی جگہ ان کو ایمانیات کے باب میں شامل نہیں کیا گیا، اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو قرآن و حدیث میں بھی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کے اندر ان کو داخل کر دیا ہے، اسلام کے اندر ان کو داخل کر دیا ہے۔ اور ان کی ایک معتبر کتاب ہے شیعہ کے نزدیک، ہاں کچھ شیعہ اس کو نہیں مانتے اور کچھ مانتے ہیں، کافی سارے شیعہ علماء گزرے ہیں جو اس کتاب کو نہیں مانتے، تو میرے مخاطب وہ لوگ نہیں جو اس کتاب کو نہیں مانتے، صحیح نہیں مانتے، میرے مخاطب وہ لوگ ہیں جو کہ کافی تعداد میں ہیں جو اس کتاب کو صحیح مانتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے سلیم بن قیس الہلالی۔ سلیم بن قیس الہلالی کی یہ کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے حدیث جبرائیل کو کچھ مختصر شکل میں کچھ اپنی چینجنگ کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کو میں آپ کے سامنے جو اردو ترجمہ ہے پڑھتا ہوں کہ اس کے اندر کیا بات ہے۔ سلیم بن قیس ہلالی روایت کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جناب جبرائیل علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ اسلام کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، خانہ کعبہ کا حج ادا کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور ایک اس نے کہا جنابت کے بعد غسل کرنا، یہ ہو گیا اسلام۔ پھر اس شخص نے سوال کیا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں، موت کے بعد زندگی، اللہ کی تقدیر، اس کی بھلائی، مضر میٹھی اور کڑوی بات پر ایمان لاؤ۔ جب وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سچ کہا، یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرنے والے سے مسئول زیادہ نہیں جانتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ تو اس روایت کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں جو شیعہ مذہب کا رد کرتی ہیں، جو ثابت کرتی ہیں کہ شیعہ مذہب ایک باطل مذہب ہے، غلط مذہب ہے، جھوٹا مذہب ہے، اس روایت سے جو کہ اسی سلیم بن قیس نے بیان کیا ہے اپنی اس کتاب کے اندر۔ اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جب یہ کتاب لکھی گئی شیعہ کے کچھ عقائد جو آج ہیں وہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ ان میں سے میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر یہ 5 کی جگہ 6 ارکان اسلام بیان کیے گئے ہیں، جنابت کے بعد غسل کرنا، لیکن اور جو انہوں نے بڑھا رکھے ہیں اپنے ارکان اسلام وہ اس کے اندر موجود نہیں ہیں، اور یہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کیا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے، اور جبرائیل امین یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے، یعنی اللہ کی وحی تھی۔ تو جبرائیل امین نے جو سوالات کیے
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جوابات دیے ان کے اندر ان کے ارکان اسلام جو وافر ہے وہ موجود نہیں ہے سرے سے۔ وہ کہاں گئے؟ پھر تمہارا اسلام جو تم نے بنا رکھا ہے وہ تو اس کے اندر موجود نہیں ہے، اور جو لوگ اس کتاب کو صحیح مانتے ہیں اس کی تو اور کوئی سند نہیں ہے، یہی ایک سلیم کے حوالے سے ہے، وہی لکھ رہا ہے سب کچھ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہا ہے۔ تو پھر تمہارا اسلام اس کتاب نے باطل کر دیا جو تم نے خود گھڑ رکھا ہے۔ اور پھر ایمانیات میں جو تم تبرہ کرتے ہو اور باقی عدل وغیرہ یہ ساری باتیں اس کے اندر موجود نہیں ہیں، وہ نہیں ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ ایمان میں کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، موت کے بعد زندگی، اور ایک اور بات جو کہ اس کتاب کے اندر اس سلیم بن قیس نے درج کر دی، جو کہ شیعہ مذہب اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، ان کے منہ پر ایک تماچا ہے یہ روایت کہ تمہارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دے گی یہ روایت، جس کتاب کو تم مانتے ہو اس کے اندر تمہارے خلاف بات آ گئی۔ کیا بات آ گئی؟ کہ اللہ کی تقدیر، اللہ کی تقدیر۔ کہتے ہیں تقدیر عقائد میں کہاں سے آ گئی؟ تقدیر عقائد میں نہیں ہے تو لیکن یہ کیا ہے تمہاری کتاب کے اندر جو تم واویلا کرتے رہتے ہو کہ اہل سنت تقدیر کے ماننے کے قائل ہیں، انسان کو معذور بنا دیتے ہیں۔ تقدیر ایک ایسا ایشو ہے جس پر زیادہ بحث کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لیکن تقدیر تمہاری کتاب میں آ گئی، سلیم بن قیس نے لکھ دی اور ترجمہ بھی تم نے خود کیا۔ تو اب بتاؤ اب کیا کہو گے؟ نہ تمہارے اسلام کے جو ارکان ہیں وہ ادھر پورے ہیں، اور نہ تمہارے ایمان کے جو عقائد میں چیزیں ہیں وہ ادھر پوری ہیں، اور ایک چیز ایسی بھی آ گئی جو تم مانتے ہی نہیں ہو کہ یہ ہو سکتی ہے عقائد کے اندر، تمہاری اس کتاب کے اندر آ گئی۔ اس نے تو تمہارا بیڑا غرق کر دیا، تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا کہ تم جس چیز کو مانتے ہی نہیں وہ اس کے اندر موجود ہے، یا اس پوری کتاب کا رد کرو، کہو کہ جھوٹی ہے، یا پھر اس کو مانو۔ اب کیا کرو گے؟ تو یہ عقائد اس کتاب نے بیان کر دیے اسلام کے، جن پر تم قائل ہی نہیں ہو۔ تم نے اپنی مرضی سے کچھ زیادہ عقائد بنا لیے، کچھ زیادہ ارکان اسلام بنا لیے، اور ان باتوں سے مکر گئے۔ اب بتاؤ اب کیا کہو گے؟ یہ تمہاری کتاب کے اندر ہے، ہماری کتاب نہیں ہے، ہم تو اس کتاب کو من گھڑت موضوع مانتے ہیں، لیکن تم نے جو کتاب گھڑی، کیونکہ اس وقت جب یہ کتاب گھڑی گئی، بنائی گئی، مسلمانوں کے یہ عقائد نہیں تھے جو تمہارے آج ہیں۔ اس وقت کے چاہے گمراہ مسلمان تھے، مسلمان کہلوانے والے لوگ، یا صحیح راستے پر تھے، کسی کے یہ عقائد نہیں تھے جو آج شیعہ کے ہیں۔ یہ عقائد اس وقت کسی شخص کو پتہ نہیں تھے جو آج تمہارے عقائد ہیں۔ یہ اس وقت عقائد مسلمانوں کے نہیں تھے، یہ اس وقت ایمانیات مسلمانوں کی نہیں تھی جو تمہاری ہیں، یہ تم نے بعد میں گھڑی ہے۔ اس بدبخت نے جو صحابہ پر، رسول اللہ پر، اہل بیت پر الزامات لگائے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے۔ اس کتاب کے اندر ایسی غلط باتیں بہت ہیں، لیکن جو عقائد اس وقت مشہور تھے، کچھ اس نے اپنی باتیں کم زیادہ کی ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں نہیں لا سکا جو تم مانتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو لوگ گمراہ بھی تھے، جو رافضی بھی تھے، اس طرح کے عقائد نہیں رکھتے تھے جس طرح کہ آج تم رکھتے ہو۔